یہ زنا کیا ہے؟ اب سنیے، اللہ اکبر، میرے اور تمہارے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج زنا بڑھ رہا ہے، بلکہ آپ کو بتاؤں یہاں تک کہ لکھنے والوں نے لکھا ہر منٹ پر کئی زنا ریکارڈ کیا جا رہا ہے دنیا میں۔ تعفن ہے زنا کا، تعفن ہے بدکاری کا۔ اللہ اکبر، ہیرو ہیروئن کے چکر میں انسان اب زنا کو گناہ بھی نہیں سمجھتا۔ آؤ آؤ اپنے نبی کا فرمان سنو، اپنے سچے رسول کا فرمان سنو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اللہ کے سچے نبی، غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن زانیوں کو میدان محشر میں لایا جائے گا، اللہ کرے کسی کو یہ گناہ نہ کرے، اور اگر کسی نے کی ہو تو وہ جلد سے جلد توبہ کرے، اس گندگی سے نکلے۔ اے میری قوم کے جوانوں، گندی فلمیں دیکھ کر، گندی پکچریں دیکھ کر کس میں ڈوبے جا رہے ہو؟ اللہ اکبر، زنا کے بارے میں تمہارے اور میرے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب زانیوں کو قیامت کے دن میدان محشر میں لایا جائے گا تو پورا میدان محشر ان زانیوں کو پہچان لے گا، یعنی جنہوں نے دنیا میں زنا کیا ہے محشر ان کو پہچان لے گا، اور وہاں پر یہ جلسے اتنا مجمع نہیں ہوگا، 1000 2000 10,000 لوگ نہیں ہوں گے، 1,00,000 2,00,000 10,00,000 لوگ نہیں ہوں گے، کروڑ 10 کروڑ لوگ نہیں ہوں گے، ارب 10 ارب لوگ نہیں ہوں گے، بلکہ سارے اولین اور آخرین ہوں گے۔ انبیاء وہاں ہیں، صحابہ وہاں ہیں، اولیاء وہاں ہیں، سب وہاں ہیں، اور میرے اور تمہارے سچے نبی فرما رہے ہیں زانیوں کو، دنیا میں زنا کرنے والوں کو جب قیامت کے دن لایا جائے گا تو ان کو سب پہچان لیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اگر حدیث میں نہیں آتا تو میں بیان کرنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ میرے مخدوم ذات، السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا چھوٹا بھائی نعیم مرزا۔ آئیے آج ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں سید امین القادری صاحب کی اس پیج کو لے کر۔ تو سید امین القادری صاحب نے زنا کے حوالے سے جو بیان دیا ہے بالکل صحیح و درست ہے، لیکن اس بارے میں کیا جو مرد یا جو بھی گناہ میں ملوث ہیں، زنا کس حد تک ہمیں گناہوں میں مبتلا کرتے جا رہا ہے، غیر لڑکیاں سے اگر کس سمبند بنا رہے ہیں تو کس گناہ میں مبتلا ہے، اس کی سزا کیا ہے، اس کو جاننے کے لیے ویڈیو کے اینڈ تک بنے رہیں گے۔ ہمارے لیے بددعا کون کرتے ہیں، ہمیں اس سے نقصان کیا ہونے والا ہے، اس کے بارے میں سید امین القادری صاحب سے سننا ہے۔ ہم سے اچھا سید امین القادری صاحب بتائیں گے، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ زنا کرنا بند کر دیں گے؟ تو آپ بالکل صحیح سنا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہاں، اس لیے میں نے بولا ہے کہ اگر آپ اس ویڈیو کو سننے کے بعد اگر آپ کی ضمیر گواہی دیتی ہے کہ میں کسی غیر لڑکی کے ساتھ سمبند بناؤں، یا کسی غیر لڑکی کی طرف یا کسی غیر محرم کی طرف آپ دیکھیں، تو آنکھوں کی زنا ہوتی ہے، ہاتھوں کی زنا بھی ہے، سبھی چیز کے زنا ہے۔ آپ اس سے بچیں، ورنہ میدان محشر میں آپ کا جو انجام ہوگا اسے آپ بہت ہی جلد بھگتنے والے ہیں۔ چلیے سید امین القادری صاحب کے بیان کو سنتے ہیں، ہم سے زیادہ اچھا فوکس ہوئی ہے آپ کو۔ سامنے موجود ہے، اس طرح کے عناوین جو ہے میں محفل کے اندر کہنے سے احتیاط کرتا ہوں، لیکن جب دل ٹوٹتا ہے اور قوم جو ہے جس آگ میں جل رہی ہو اور پھر رسول اللہ کا فرمان ہو، تو پھر میں حیا کے پردے میں آپ کے دلوں کے دروازے پر یہ بات ضرور رکھ دینا چاہتا ہوں۔ سنو زنا کے اڈوں کی طرف جانے والے جوان، یقیناً یہاں جو لوگ موجود ہیں وہ ایسے نہیں ہیں، لیکن آپ کو مخاطب کر کے ان تک خدا کے بندوں تک آواز پہنچانا ہے جو اس آواز کے مستحق ہیں، ان بچیوں تک آواز پہنچانا ہے جو اس آواز کی مستحق ہے۔ سنو، اللہ کے رسول سچے نبی فرماتے ہیں کہ زانیوں کو جب قیامت کے دن لایا جائے گا تو پورا محشر ان کو پہچان لے گا۔ پہچاننے کی وجہ کیا ہوگی؟ آقا فرماتے ہیں ان کی شرمگاہوں سے اتنی گندی بدبو آئے گی، اتنی خطرناک بدبو آئے گی کہ میدان محشر ان کی بدبو کو دیکھ کر ان کو پہچان لے گا۔ ذرا اندازہ کرو، زنا کی وجہ سے شرمگاہیں سڑ کر بدبو دار ہو چکی ہوگی اور اس سے بدبو آئے گی، محشر پہچان لے گا، میدان محشر کے لوگ پہچان لیں گے۔ مجھے بتاؤ
جس کے منہ میں بدبو آتی ہے وہ کتنا شرمندہ رہتا ہے دنیا میں. نادان اگر منہ سے بدبو آئے، آدمی اگر پیاز کھا لے فوراً پان کھاتا ہے، سونپ کھاتا ہے، کوئی چیز کھاتا ہے، منہ فریش کھاتا ہے. کیوں؟ میرے منہ میں بدبو نہیں آنا چاہیے. سن لو، جب آدمی منہ کی بدبو سے دنیا میں اتنا ڈرتا ہے کہ نیند سے اٹھنے کے بعد بغیر برش کیے وہ باہر نہیں نکلتا، دوستوں سے گفتگو نہیں کرتا، اللہ اللہ مگر قر اللہ اکبر. وہ موقع کیسا ہوگا، وہ حالات کیسے ہوں گے؟ فلم دیکھ کر کے کسی ہیرو کے چکر میں زنا کی طرف جانے والوں، میری قوم کے جوانوں، اللہ اکبر. آقا ارشاد فرماتے ہیں زانیوں کی شرمگاہوں سے سڑی ہوئی بدبو آئے گی تو پورا محشر ان پہ لعنت کرے گا. لعنت، محشر بھی لعنت کرے گا، فرشتے بھی لعنت کریں گے، اللہ بھی لعنت کرے گا، اور اللہ ان سے قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، ان سے اللہ بات نہیں کرے گا. اسی پہ بس نہیں، اب سنو، ابھی آپ نے جہنم کا ذکر سنا، آگے آقا فرماتے ہیں ان کو چہروں پر جہنم کی آگ رکھ کر بھڑکائی جائے گی. ان کے چہروں پر جہنم کی آگ رکھ کر کے زانیوں کے چہرے پہ آگ بھڑکائی جائے گی. کبھی تندور کے اندر کوئی چیز سیکی جاتی ہے تو کیسے الٹ پلٹ کیا جاتا ہے، زانیوں کے چہروں کو جہنم میں الٹ پلٹ کیا جائے گا، ان کے چہروں پہ آگ بھڑکائی جائے گی. اسی پہ بس نہیں، میرے اور تمہارے سچے نبی فرماتے ہیں پھر حضرت مالک یعنی جہنم کے داروغہ جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص اس کے بدن پر پہنائیں گے. ہائے ہائے، جو مئی کی گرمی برداشت نہ کر سکے، جو دسمبر کی سردی برداشت نہ کر سکے، یہ کمزور جسم جس پر مکھی اور مچھر چلے تو یہ کمزور جسم مکھی اور مچھر کے ڈنک کو برداشت نہیں کر سکتا. یہ کمزور جسم اگر بتی کے چٹکے کو، سگریٹ کے چٹکے کو برداشت نہیں کر سکتا. ہائے، زنا کرنے کی بنیاد پر جب جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص اس کم نصیب کو پہنائی جائے گی، اس کم بخت کو پہنائی جائے گی، اس کا حال کیا ہوگا؟ اگر یہ بات کوئی مولوی صاحب کہہ دیتے تو لوگ کہتے مولانا ڈرا رہے ہیں، اگر کوئی لیڈر سیاسی کہہ دیتا تو لوگ کہتے کہ اپنی بات ہو رہی ہے. لیکن واللہ یہ اس رسول نے فرمایا ہے جو زمین پہ بیٹھ کر کے لامکاں کی خبر دیتے ہیں، جو ماں کے شکم میں رہ کر کے لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سن لیا کرتے ہیں. اللہ اللہ، لرز جاؤ گندی فلمیں دیکھ کر، زنا کو شوق بنانے والوں لرز جاؤ. آگ کی قمیص جب ان کو پہنائی جائے گی تو وہ تڑپیں گے، وہ بلکیں گے. اسی پر بس نہیں بلکہ تمہارے اور میرے سچے نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد حضرت مالک فرشتوں کو کہیں گے، جو جہنم کے فرشتے ہیں ان سے کہیں گے ان زانیوں کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈال دو، ان جہنمیوں کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈال دو. ہائے ہائے، جہنم کی آگ سے بنی ہوئی سلاخیں ان کی آنکھوں میں ڈالنے کا حکم ہوگا. حضرت مالک کہیں گے یہ زانی لوگ حرام دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے، حرام دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے، ان کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی سلاخیں پھیر دو. تھوڑا غور تو کرو، اگر یہ بات کسی کتاب میں کسی صرف ایک عام انسان کی لکھی ہوئی ہوتی میں کبھی اتنے اہتمام سے بیان نہ کرتا، لیکن وہ رسول بیان کر رہے ہیں جن کی زبان پر سوائے حق کے کچھ اور جاری نہیں ہوتا. میرے امام کہتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت میں لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت میں لاکھوں سلام. 2 منٹ کی لذت کے لیے اللہ کو ناراض کرنے والوں، 2 منٹ کی لذت کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کرنے والوں، پکچروں میں ہیرو ہیروئن کو زنا کرتا دیکھ کر، گندی پکچریں دیکھ کر اپنی آخرت کو تباہ و برباد کرنے والوں، سوچو تو صحیح، گناہ میں لذت تو ہے مگر عزت نہیں ہے، گناہ میں لذت
बरकत तो है मगर सुकून नहीं है। और सुकून के मुतलाशियो, आज कहते हो दिल को सुकून नहीं, कोई कहता है रोजी में बरकत नहीं, कोई कहता है घर में आराम नहीं, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। मैं कहता हूं किया नहीं किया ये 2 नंबर की बात है, लेकिन हमने अपनी तबाही का सामान किया। नरम नरम गद्दों पे लेटकर जिस घर में ज़िना की फिल्में देखी जाएगी उस घर में बरकत का नुज़ुल कैसे हो सकता है? अल्लाह अकबर। जिस घर में पिक्चरें चलेगी, हीरो हीरोइन को भागता हुआ दिखाया जाएगा, जिस घर के अंदर ज़िना की तरकीब दी जाएगी उस घर में बरकतों का नुज़ुल कैसे होगा? जुमला कड़वा लगे तो माफ कर देना, मुरादाबाद वालों गौर से सुनो, जिस घर की बरकत को अल्लाह उठा ले मुल्ला की दुआ और तावीज, उस घर में कभी बरकत नहीं ला सकते, इसलिए कि खुदा की ताकत के सामने इंसान बेबस है। खुदा की शान ये है वो जो चाहे फैसला करे, वो जो चाहे फैसला करे, वो आदिल है, वो जुल्म नहीं करता। इंसान बेबस है, बेबस। लेकिन याद रखना, अहले वजाहत की बात नहीं कर रहा हूं, उनकी शान अलग है, मगर याद रखना हम जैसे इंसान तो बेबस ही है। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ज़िना करके घर की बरकत को खत्म करके सिर्फ तावीज़ात के सहारे और अल्लाह अकबर बुजुर्गों की दुआओं के सहारे घर में बरकत के मुतलाशी हो। वल्लाह अल्लाह ना चाहे तो फिर घर में कोई बरकत नहीं ला सकता। हम लोग अहले तौहीद है, अहले सुन्नत, सूफिया के मानने वाले हैं। हमारा अकीदा ये है, खैर ही व शर ही मिनल्लाहि ताला, हर खैर और शर अल्लाह की तरफ से है। दोस्तों, सैयद अमीनुल कादरी साहब के बयान को सुनने के बाद आपको यकीन हो गया होगा कि हमारा अंजाम क्या होने वाला है, जानियों का अंजाम क्या होने वाला है। मैदान महशर में उसके शर्मगाह से बदबू आएगी और पहचान लिया जाएगा कि ये जानी था। तो याद रखें, अगर आप ज़िना करते हैं तो आपको मैदान महशर में वो अंजाम भी होने वाला है। आपके यहाँ कमाई का ज़रिया बरकत क्यों नहीं होती है? लोग तावीज़ के उतर आते हैं कि मेरे तावीज़ बना दीजिए, हज़रत तावीज़ बना दीजिए। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, अगर आप बुरे काम करोगे तो उसका अमाल भी पूरा होगा। तो कहते हैं ना, आप नेकी करो तो नेक होगा और बदी करो तो बुरा होगा। तो ये आपके हाथ में है कि आपको नेकी करना है या बुरा करना है। हमसे अच्छा सैयद अमीनुल कादरी साहब आपको समझा चुके हैं, बता चुके हैं। याद रखें, आप जैसा करेंगे वैसा ही पाएंगे, जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। तो अब ये आपके हाथों में है कि आपको बोना कैसा है और काटना कैसा है। दोस्तों, यकीन दिलाता हूँ, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए और शेयर कर दिया कीजिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए थैंक यू सो मच। वेलकम।